أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بلغها عن منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق اللہ العلی العظیم. رمضان المبارک کی ایام پردرد اور افسوس کے اس 9th پروگرام کے اندر جتنے بھی مائدۃ الانوار پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس دسترخوان نور پر، اس ضیافت الہی میں، اس ضیافت نور میں، اس ضیافت قرآن میں، اس ضیافت علم میں یا ضیافت علوم اہل البیت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان سب کی خدمت میں معجبانہ سلام عرض کرتی ہوں، اور وقت کے امام کی بارگاہ میں اور جتنے بھی ہمارے ساتھ محبان محمد و آل محمد علیہ السلام اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں علماء حق، صالحین اور مراجع عظام سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بانو دو عالم، صاحب صفات، ملیکہ بطحا، محسن اسلام و ام المؤمنین، ام المؤمنات، ام الائمہ، ام النجبہ، سرچشمہ کوثر، سرچشمہ کسا، سیدہ تھی و مولادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وصال اور وفات اور شہادت کے دن پر جو ہے ہم بہت ہی طالب علمانہ گفتگو آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے. ہماری جسارت نہیں ہے اور جرأت بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا فہم ہے، نہ شعور ہے، نہ ہی ہماری عقلیں ان کی عظمتوں کو سمجھ سکتی ہیں، نہ ہی اس خاتون اول اسلام، مؤمنہ اول اسلام، اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء، سرور انبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، صاحب معراج، صاحب شفاعت، صاحب حوض کوثر، شفیع روز جزا، حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراز ہیں، ہم سنگر ہیں، اور ان کے لیے باعث راحت ہیں، باعث طاقت ہیں، اسلام کی عزت ہیں، ناموس ہیں، آبرو ہیں، شریعت ان کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ وارثان قرآن کی اصل یہ الکتاب کی بھی ماں ہیں، تمام ماؤں کی جو ماں ہیں ان کی بھی ماں ہیں۔ ان کی شان میں کہاں سے جملے لاؤں؟ میرے وقت کے امام، آپ سرپرستی فرمائیے ہمارے اس پروگرام میں کہ ہم جو بھی اہل لا الہ الا اللہ، جو بھی اہل قرآن قربتاً الی اللہ کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے یہ پہچان لیں، یہ جان لیں، اس بات کا عرفان حاصل کر لیں، اس بات کی جو ہے فہم اور سمجھ بوجھ اور تفقہ کر لیں کہ جو سورہ مبارکہ واقعہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ ہماری بحث ختم ہوئی کہ مقربین خدا، مقربین رب العالمین ہیں، بلکہ وہ ایسے وسیلے ہیں، یہ ایسا وجود محترم ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے، یہ ایسا نام ہے، یہ ایسا حسن ہے، یہ ایسا کمال ہے، یہ ایسی ذات ہے، یہ ایسی فضیلتوں کی مالک ہیں، یہ ایسے رتبوں کی مالک ہیں، یہ ایسے قرب میں بیٹھی ہیں کہ کوئی بھی قرب پروردگار کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی بھی قرب اللہ کی طرف، قربتاً اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اور کوئی بھی عمل قربتاً اللہ انجام دینا چاہتا ہے، تو سیدتنا مولاتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیسٹ وسیلہ ہیں، سورس ہیں، ذریعہ ہیں کہ کوئی بھی اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر، اپنے سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے ایمان میں، اپنے رویے میں، اپنے کردار میں، اپنی ریسرچ میں، اپنی تحقیق میں، اپنے اعمال میں اگر معرفت پیدا کرنا شروع کر دے گا وجود مقدس خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ٹورڈز، تو وہ معرفت پیدا کرنا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس کا، ذات گرامی کا جو ہے عرفان حاصل کرنے کی جو کوشش کرے گا، وہ کوشش اس کے لیے قرب الہی کا باعث ہوگی۔ یہ ہماری تو عقل یہاں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کس طرح آئینہ آیات بن جاتی ہیں آپ، کیوں نہ ہوں؟ خود وارثان قرآن نے نشأت ان سے پیدا کیا ہے، خود جو سرچشمہ کوثر ہیں، سرچشمہ جو خود مرکز غذا ہیں، یہ ان کی بھی ماں ہیں۔ تو مطلب کسی بھی اینگل سے آپ داخل ہو جائیں اس معرفت کی طرف، تو ہمارے لیے نہ صرف وجود مقدس سے ہمراز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین سلام اللہ علیہا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وجود مقدس سے بی بی دو عالم جو ہے وہ اگر شروع کریں اس عرفان کی طرف جانا، تو ان چند نقاط، وقت چونکہ ہمارا بہت کم ہوتا ہے، تو پہلا نقطہ، ویسے تو ام المؤمنین ہونا ہی
خاتون اول اسلام ہونا ہی سب سے پہلے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف کوئی اور نہیں لے سکتا. یہ حسن ہے، زیبائی ہے اسلام کی. مقام زن متعارف کراتے ہوئے، انٹروڈیوس کراتے ہوئے. when you want to search to see the status of women in Islam, you want to find the honorable status and rights of women in Islam, you have to go through to the place of the status of Sayyida Khadijatul Kubra sallallahu alaihi wasallam. You will find that beautiful status, how Islam introducing the family, beauty of family system, where mother is a heaven, where mother is a source of purity, piety, mother is a source of knowledge, mother is a source of madrasa and school, mother is a source of teaching, mother is a source of knowledge, mother is a source of training, mother is a source of change, mother is a source of leading. آپ کوئی بھی دنیا کے ورڈز لے آئیں اور یہ ایسا وجود مقدس ہے کہ انہوں نے اس میں سرداری پیدا کی ہے. جہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار، دولت مند، ثروت مند امیر، جن کے سر جہاں کر جھک جاتے ہیں، اسے دہلیز خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اور یہ قرب الہی میں اس مقام پر ہیں. ایک ام المومنین ہونے کو، یعنی ان کے لیے اس سے بہتر آگے اور کیا جملہ ہے کہ جس ہستی دو عالم کو کل ایمان امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی جن کی یہ ماں ام المؤمنین، یعنی امیر المؤمنین، خود جسے ماں کہہ کر پکارے ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. اب ان کے ایمان کا اوج تو دیکھیے، ان کے ایمان کی، ان کے کردار کی، ان کے ایثار کی، ان کی عظمت کی، ان کی فضیلت کی، ان کی طہارت کی بلندی تو دیکھیے. یہ ہے فیملی سسٹم، ماؤں کا سسٹم، عورت کا سٹیٹس جو ہائیسٹ لیول پہ اسلام نے انٹروڈیوس کرائی ہے. اور جو سورس ہیں اس مائدۃ الانوار کی، اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہوگا. 23 ایئرز میں جو ہماری بحث چل رہی ہے تدریجی نزول کے بارے میں، انشاءاللہ یہ 2 مباحث ہم سیدہ پاک کی ذات پر کر کے آگے نکل جائیں گے، پھر قرآن پاک کے اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے نکلیں گے. یہاں کتنے زمانے گزر جائیں، کتنی تاریخیں لکھنے والے آ جائیں، کتنے کمپیریزن کرنے والے آ جائیں، کہ کتنے محقق آ جائیں، سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. کہاں؟ جب 23 ایئرز میں جتنی بار جبرائیل علیہ السلام آئے، جتنی بار سید الملائکہ آئے، جتنی بار آئے وہی لے کر، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ وہی قرآن پہنچانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آرام سے بیٹھ کر یہ مؤدبانہ سلام سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نہ بھیجا. اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا احترام ہے. جس ہستی کے احترام میں نزول وحی کے وقت خدا اپنا سلام، جو خود ذات سلام ہے، یعنی سلام وجود عین ذات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سلام کی صفت عین ذات وجود خداوند متعال کے لیے ہے، رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یہ سلامن جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا نکلتا ہے وجود رب العالمین عز و جل ہے. تو جو خود اس صاحب سلام ہے، جو جہاں سے سلام پرورش پاتا ہے،
نکلتا ہے وہ سلام خود جن پر سلام بھیجیں وہ ہستی کتنی اوج پر ہوگی، کتنی بلندی پر، ایمان میں، عشق میں، معرفت میں، توحید شناسی میں، رسالت شناسی میں، نبوت شناسی میں مقام کہاں پر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اہل لا الہ الا اللہ کتنے مقروض ہیں، ذہنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، توحید شناسی کے لحاظ سے، رسالت شناسی کے لحاظ سے، امامت شناسی کے لحاظ سے، ولایت شناسی کے لحاظ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے کتنے مخروض ہیں، انہیں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، تب جا کر کہیں رمضان المبارک کی اس سوز کی، اس جلنے کی، اس برننگ کی، اس جڑنے کی، اس الہی عشق کو پانے کی منزل پر جا کر کھڑے ہوں گے۔ کیا جملہ کہوں یہاں پر کہ جناب سید الملائکہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ عز وجل لیباہی بک کل یوم مرارا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کوئی دنیا میں بڑا انسان ہو تو وہ کسی کا نام لے کر فخر کرے اس نام پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہت عزت والا انسان ہے، فلاں ملک کا بادشاہ، فلاں ملک کا پریزیڈنٹ، فلاں ملک کا پریزیڈنٹ، فلاں برانڈ، فلاں کمپنی، فلاں یہ جو بھی ہماری دنیا جاری ہوتی ہے اس میں اگر کوئی بڑی پوسٹ پہ انسان کسی شخص کا نام لے کر اس کو پرائیڈ فیل کرے کہ یہ پرائیڈ ہے ہمارا، یہ فلاں کمپنی یا فلاں ملک، فلاں پرائم منسٹر، فلاں جو ہے پریزیڈنٹ کے لیے، تو کتنا لوگ اس کے لیے بڑی جناب شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑا جناب یہ تو بڑا آنر کی بات ہے، اور ایسے ہے ویسے ہے ہم سوچتے ہیں۔ تو جو ساری کبریائی کا مالک ہے اللہ عز و جل، ساری حکومتوں کا مالک ہے، اور بے شک بادشاہی اسی کو زیبا ہے، جہاں بادشاہیاں اسی کی، حکومتیں اسی کی، حکم اسی کا، مقام اسی کا، عزت اسی کی، عظمت اسی کی، مقام اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، مالک الملک ذل جلال والاکرام، جہاں دنیا کی ساری کبریائیاں جمع ہو جائیں وہ کبریائی میرے پروردگار کی ہے، اور اس کبریائی میں پروردگار عالم تمام فرشتوں کے سامنے جس ان اللہ عز و جل لیباہی بک کل یوم، یعنی ہر روز جس وجود پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، افتخار کرتا ہے، وہ وجود مقدس سیدتنا مولتنا ام الفاطمہ ام الزہرا سلام اللہ علیہا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیے اس ایک حدیث کرسی جبرائیل آ کر پیغمبر کو بچا رہے ہیں، لیباہی بکا، اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ اللہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر ڈیلی بیسس پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تعریف فرماتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی دو عالم پر، اس بانو دو عالم پر، جس کے وجود مقدس سے اتنے انوار، اتنی محبتیں، وارثان قرآن، وارثان نبوت، شریعت، اسلام، دین نے پرورش پائی۔ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جس کے فخر کو خدا فخر سے بیان کرتا ہے، اور آج انہی کے عرفان کو حاصل کرنے کے لیے انسان قرب الہی کو پاتا ہے۔ صاحب زمان کی بارگاہ میں بی بی جو عالم کی ان سختیوں کو یاد کرتے ہوئے کہ کس قدر اسلام کی خاطر دکھ سہے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، وہ شعب ابی طالب کے دن اور راتیں ہوں، وہ تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں پہ بیٹھی ملکۃ العرب اپنی 2 سال کی بچی کے ساتھ ہو، جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، وہ یتیم پرور پر لاکھوں سلام، وہ اسلام پرور پر لاکھوں سلام، مادر زہرا سلام اللہ علیہا پر لاکھوں سلام، جس پر امام حسین بھی عاشور کے دن فخر کر اس بات کو فرماتے ہیں کہ ہم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہم میں سے ہیں، یعنی عاشور کے دن زخمی بدن پر جس نام پر سید الشہداء بھی فخر کریں وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔
آئیے مل کر آج کی خواتین، بیٹیاں، مائیں، بہنیں اپنے لیے اصلی رول ماڈل کو تلاش کریں، اور اگر آخرت اور دنیا میں بخشش اور کامیابی چاہتے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس سے محبت، عرفان اور معرفت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ صاحب الزمان ہماری عاجزی کو قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔